الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قرآن مجید کی سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ کے معنی، مفہوم، شرح و تدبر کے سلسلہ دروس کا یہ پہلا درس ہے۔ اس عظیم صورت میں نہ صرف قرآن مجید کا معنی یعنی لب و لباب اور اس کا نچوڑ ہے، بلکہ آسمانی سب کتابوں کے علم کا خلاصہ اور لب و لباب اس عظیم صورت میں پایا جاتا ہے، جسے سمجھے بغیر مسلمان نہ اپنے دین کو سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ کی معرفت کو جان سکتا ہے، اور نہ ہی اس پہ قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت، عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جو افعال ہیں اس کائنات میں واقع ہو رہے ہیں، ان کو جانے بغیر اللہ سے محبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مفہوم، تدبر اور اس کی ترتیب جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں دی ہوئی ہے، اسے جان کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا جمال الجلال کی صفات سے مومن کا دل منور ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں خود بخود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت میں چلا آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود مان کر اس کی فرمانبرداری کے لیے ہر وقت انسان جو کھینچا چلاتا ہے خود بخود، کیونکہ ہر چیز کو حرکت محبت دیتی، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے اور ہر بندہ بشر جانتا ہے کہ اگر محبت نہ ہو، اگر تعلق نہ ہو تو کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ مطلب کہ نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ، اور جب تک محبت پیدا نہیں ہوتی، جب تک کہ خوبیاں نہ معلوم ہوں کہ جس کے لیے محبت ہے، اگر خوبیاں نہیں معلوم یا خوبیاں ہی اور الٹ ہوں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو کہ ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ کسی کو بھی قرآن حدیث کی طرف دعوت دینا اور راغب کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دل کے اندر حقیقی الہ نہیں ہے، بلکہ جو باطل الہ ہے، سونا چاندی ہے، جو اور کوئی جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا کے بیٹھا ہے، یعنی ہر کام اس کا، ہر چیز اس کی کرتا ہے دن رات، اور اللہ کی اسے ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا کوئی خبر نہیں ہے۔ تو خود بخود انسان کو شوق اور خود بخود انسان کے دل میں اپنے محبوب کو جاننے کا، اس کی بات ماننے کا کہ اسے کیا چیز پسند ہے، تو اسی سے قرآن و حدیث سے ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے 1,24,000 پیغمبر ہے، یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بتانے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی، جو بخاری کی حدیث ہیں، بخاری کے توحید کا چیپٹر ہے پہلا، تو وہ سارے اسی پہ دلالت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انہیں اللہ کی معرفت سکھائی جائے گی۔ جہاں بھی بھیجے گئے اپنے صحابہ کو تو وہاں پہ یہی، بلکہ جو لوگ صحابہ جو جیسے بڑے بڑے دور دراز ممالک میں گئے تو لوگ ان کے اخلاق، ان کے جو تھا معاملات اور ان کے جو تجارت کے جو اصول دیکھے تو وہ دیکھ کے ہی وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ جس طرح اب ہمارے حالات دیکھیں تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ایسا ہے، تو ہم لوگ ہیں جو اسلام کو جو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام تو جو ہے وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اسلام میں تو جو فطری طور پہ ہر چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت دلوں میں راسخ ہونے، ان پر یقین محکم ہونے سے
معاشرے میں پھیلے ہوئے کفر، نفاق، ظلم، جہالت کے مرض جو کہ کوڑ اور کینسر کے مرض کی طرح ہے، جس نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، تو وہ اکھڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور ہر کام، ہر چیز اللہ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ کی معرفت، جمال، جلال، عظمت، شان، قدرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب افعال جو حکمت اور عدل پر مبنی ہے کو جان کر اور پہچان کر اپنا حقیقی معبود، مطلوب انسان بنا لیتا ہے، یا خود بخود بن جائے گا۔ وہ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جائے گی، وہی کرنے میں ہم شہادت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الہ کی ساری نفی ہے کہ سارے باطل ہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک جو حقیقی معبود ہے۔ تو معبود کی تعریف میں، الہ کی تعریف میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو جسے سمجھ کر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے ایمان لا کر اور زبان سے اقرار کر کے ہی کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ویسے تو داخل نہیں ہوتا، کیونکہ شہادت دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا۔ تو علماء نے کہا کہ شہادت دینے کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ شہادت جیسے ہم عدالتوں میں شہادت دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حلفیہ بیان دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا الہ ماننے کا، تو اس کے بغیر جو ہے نا کہ شہادت کے بغیر علماء کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ سارے علماء نہیں بلکہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایسے ایسے سے سمجھانا پڑے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ کی زندگی میں سارا توحید کا ہی سبق دیا ہے۔ تو انسان کا دل جو کلمے کی شہادت دیتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، جلال کی صفات کو قرآن و حدیث سے مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے دل میں اس کا اثر ہوتا ہے، اس کو وہ مانتا ہے، تو وہی سبب بنتا ہے جو کہ جیسے کہ اگر کوئی چیز خود بہت کھینچی چلی جاتی ہے تو انسان کی شہوات جو اللہ نے رکھی ہیں یہ خود بخود انسان گرتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے جیسے گریوٹی کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان جو ہے جب وہ آئے گی تو انسان کو خود بخود جو ہے اس کی شہوات کو روک دیں گی، اس کے شک و شبہات کو روک دیں گی۔ اگر نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں روکے گی۔ تو ہر بندہ ہر چیز کو ہم جان سکتے ہیں، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، کتنی ہمیں لذت سکون اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی جنت کا سننے کے، اللہ کے دیدار کا سن کے جو کتنی ہمیں محبت ہوتی ہے اور کتنا سکون اور لذت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھنے میں۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر دل میں سارے ند اور نظیر اور مثل بنے ہوئے شرک بن کے وہ اللہ کی محبت کو نہیں رہنے دیتے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ انسان کو جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جہاد ہے وہ اصل نفس کا جہاد ہے، کیونکہ نفس کے جہاد کے بغیر تو دوسرا جہاد بھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو نفس کا جہاد انسان سب سے پہلے نفس کا جہاد کرے گا تو دوسرا جہاد کرے گا۔ دوسرے جہاد کو بھی جو کرنے کے لیے احکامات چاہیے وہ علماء بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جد و جہد چاہیے۔ تو اگر انسان کے دل میں یعنی مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان داخل ہو جائے، راسخ ہو جائے، جیسے کہ جب کسریٰ کے پاس سے داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کے گئے تھے، تو اس نے پوچھا تھا کہ اس میں کون لوگ داخل ہو رہے ہیں سب سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے غلام اور غریب لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ کہتا ہے ایسے ہی سچے نبی میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اثر دل میں پڑتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے، تو کسریٰ جو اس وقت صاف ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، اور سب سے بڑی سلطنتوں میں کسریٰ کی اور قیصر کی اور کسریٰ کی تھی۔ کسریٰ تو مجوسیوں کا تھا، لیکن قیصر جو قیصر کے نام سے جمع کسی کے ساتھ ان کے نام ہوتے تھے، ان کی بات کریں کہ جب اس نے خط کو چوما اور کہا کہ میں تمہارے نبی کے پاؤں دھو کے، لیکن کیا دنیا کی لالچ نے، دنیا کی بادشاہی نے، اس نے جو ہے مطلب کہ ایسا نہیں کیا، بلکہ جب اس کے سارے سرداروں نے تلواریں لے کر اس کو قتل کرنے لگے
جب اس نے کہا کہ جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ گیا ہے، تو یہ جگہ اس کی ہے، میری جگہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ دروازہ بند کر کے اس نے اپنے قصر کا، یعنی اپنے جو تھا جس میں وہ اس نے اجلاس بلایا ہوا تھا، تو بہت بڑا محل تھا، تو دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ جب اس نے کہا تو وہ ساری تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، اور اسی واقعے میں آپ کو بتا دیں کہ جب وہ کھڑے ہو گئے تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، لیکن اس نے داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ بیت المقدس میں چلے جاؤ، وہاں جو سب سے بڑا خواب ہے، جو سب سے بڑا ہمارا عالم ہے، وہ جب تمہارا خط دیکھے گا تو وہ اس کو چومے گا، اور اس کے حکم کو یہ لوگ نہیں ٹھکرا سکتے۔ جب داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کے گئے تو وہاں جا کے انہوں نے پیش کیا، تو اس نے خط کو چوما، رونا شروع کر دیا کہ ہم تو اس کے انتظار کر رہے تھے، اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا دی۔ جیسے اس نے کہا کہ مسلمانوں کو تو تلواریں لے کے اس کو قتل کر دے دے۔ یہ ہے وہ ضد، اناد، ہٹ درمی جس کے لیے انسان آگ میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ مثال دیتے ہیں رسی جل گئی اور بل نہیں گیا، تو یہ کیونکہ شیطان کو دیکھ لیں، ابلیس نے کیا کیا، ایک سجدہ ہی کرنا تھا نا، کتنے سالوں سے مہلت لے کے، کتنی تنگی، کتنی مشکل میں گندی جگہوں پہ رہنا قبول، دن رات انسانوں کو جو وسوسے سے ڈال کر ان کو جہنم مل جانے کے لیے کیا ملتا ہے اسے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن جو ہے وہ کہے گا کہ نہ میں کچھ تمہارے لیے کر سکتا ہوں، نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ تو اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے مسلمان کی حیثیت سے اسے اپنے رب کی معرفت جانے بغیر کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو ہم انشاءاللہ اس سورۃ الفاتحہ کی چند ایک حدیثیں جو اس کی فضیلت پہ دلال کرتی ہیں اس کو پڑھیں گے، لیکن یہ آپ کو تفسیر ابن کثیر میں اور دوسری کتابوں میں جو ہے موبائل پہ ملتی ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ میں صرف یہاں پہ اشارہ کر دوں گا تو آپ اس کو خود پڑھیں۔ تو پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بخاری کی ہے اور مسلم کی وغیرہ کی دوسرے حدیث میں بھی ہے، ہم سب مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ سب حدیث آئی ہوئی ہے۔ تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نہیں پڑھتا ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ہے کہ سری اور ظاہری میں کوئی فرق ہے، تو یہ بہت بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی جا چکی ہیں۔ اگر اس کا علیحدہ کلپ بن سکتا ہے کہ یہ سری اور ظاہری میں اور پورے فقہ کے اصول کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی مجتہد نے، جیسے البانی ہے، جیسے بن باز ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اگر انہوں نے فتویٰ دیا، ایک کہہ رہا کہ اجتہاد کے نہیں پڑھنی چاہیے، ایک کہہ رہا کہ پڑھنی چاہیے، یہ سری نمازوں کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہری نماز میں تو متفق فیصلہ ہے کہ وہ نماز ہوگی نہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو ہے جو مجتہد ہے، جب وہ ان سے غلطی بھی ہوئی نا تو ان کو ایک اجر ملے گا، لیکن ہم ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے یا ان کی محبت ہمارے دل میں نکل جائے گی۔ یہ سب سے بڑا ہمارا قضیہ ہے کہ تھوڑا سا کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ اختلاف معذور ہے، جائز ہے، اور صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، تابعین تک چلتا آ رہا ہے، اور اس کے بعد چلتا رہے گا کہ کوئی بھی انسان اپنی پوری کوشش کر کے جو مجتہدین نے جو اسے اس کے بارے میں دیا یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو کیا مد نظر رکھنا چاہیے؟ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ اس بھائی کے دل میں جو اس کو نہیں پڑھتا یا جو پڑھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، نرمی کے ساتھ، وہی فرض ہے، وہی واجب ہے سب سے زیادہ۔ کیوں کہ یہ تو اگر ایسا ہوتا تو صحابہ سے کتنے اختلاف چلتا آ رہا کہ وہ اختلاف ہے جس کی ترجیح انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ذرا کے بتا دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا، دونوں نے اتحاد کیا، ایک نے بنی قریظہ میں نماز پڑھی، ایک نے نہیں پڑھی۔ بخاری کی حدیث ہم سب کو معلوم ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے، اور بڑی حدیث ہے اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اور باقی لوگوں میں لکھی ہے، تو ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، نہ کہ آپس میں تو کسی قسم کی رنجش ہونے جائے۔ اگر بھائی ایک پڑھ رہا ہے دوسرا نہیں پڑھ رہا تو کسی قسم کی اس کے ساتھ، کیونکہ ایسے طالب علم بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر طالب علم
اسٹرانگ ہے، قوی ہے، وہ جانتا ہے، علم اصول جانتا ہے، تو وہ دونوں کے پڑھ کے جو اسے اچھا لگے گا، جو اسے سمجھ آئے گی، جس کی طرف اس کا دل مائل ہوگا تو وہ اس کو اپنائے گا، لیکن دوسرے اپنے بھائی کو کبھی بھی غلط نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی رنجش نہیں آنی چاہیے۔ یہ اصول ہے، صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو انسان کی سب کی عقل برابر نہیں ہوتی، تو اس کے حدیث میں جو فضیلت ہے ہم پڑھیں گے، یہ حدیث سے جو ہے سعید بن معلّہ، ابی بن کعب اور ابن عباس روایت کرتا ہے، آپ اس کو تفسیر ابن کثیر میں پڑھ لیں۔ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہونے کا یہ ابھی سعید بن معلّہ کی حدیث ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کی بھی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں سب سے عظیم صورت کے بارے میں نہ بتاؤں۔ تو یہ بڑی لمبی طویل حدیث ہے، اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی میں مروی ہے۔ تو اس میں ابو معلّہ کی حدیث سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تمہیں میں ایسی عظیم صورت نہ بتاؤں جو کہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ بھی الفاظ مختلف حدیثوں میں آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین یہ سبع المثانی 7 آیتوں والی ہے، جو کہ ریپیٹ کی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، عظمت، شان اس طرح بیٹھ جائے کہ دوسری محبتیں ساری ختم ہو جائیں۔ جو مادہ کی اگر ہے بھی تو وہ اللہ کے لیے، کمانا بھی اللہ کے لیے، کمانا اللہ کے لیے، جہاد بن جائے گا، جو ہے کھانا کھانا، بیوی کو کھلانا، سانس لینے تک جو ہے ہماری عبادت بن جائے گی، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں گے۔ تو اسی طرح انہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو یہ قرآن میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اس جیسی کوئی دوسری صورت اللہ جل شانہ نے نازل نہیں کی۔ یہ اس امت کو اللہ کے نبی کو جو تحفہ ملا ہے، اس امت کو دی، اور اس میں جو ترتیب ہے اور اس میں جس طرح اس کو پرویا گیا ترتیب میں انسان کی فلاح بہبود کے لیے، وہ علماء کہتے ہیں کہ حیران کن حد تک ہے۔ کہ اسی لیے اس کو جو ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ باقی کسی صورت میں یا کسی اور کتاب میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں۔ تو اسی طرح ابن عباس کی کس طرح آپ نے پڑھی ہوگی کہ مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتہ آیا اور آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فرشتے نے کہا کہ فرشتہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں خواتم البقرہ لے کے آئے، اس سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم صورت ہے، اتنی عظیم اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، تدبر کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ جس طرح کہ اللہ کی معرفت جانا سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، کسی بھی عمل سے پہلے فرض ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو بدن مردہ کی طرح عبادت ہو جائے گی۔ جس میں روح نہیں ہوگی تو وہ اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ فساد زدہ، اسی طرح معاشرہ بگڑا ہوا، اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو نہیں جانتا، اللہ کی معرفت نہیں جانتا، اللہ کے رسول کو جو ہے وہ نبی نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ ان شرارت پسندوں کی جو کہ دھوکہ دے کے انسانوں کو گمراہ کر کے جو ہے وہ کفر شرک میں ڈالتے ہیں، بلکہ بدعت کے ایسے طریقے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ انسان کو کفر شرک تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔